اور یہ کوئی عزت نہیں ہے، یہ سب ذلت کے مارے ہوئے انسان ہیں۔ وہ کہتا میں چاہتا ہوں یا رسول اللہ مجھے عزت ملے اور سب سے زیادہ عزت ملے، تو میرے نبی نے کہا سمندری والو کہہ رہے ہیں بدو کو فرمان 14ویں صدی کے بعد آپ کی طرف، میری طرف، پاکستان کی طرف، امت کی طرف، ساری امت ذلیل ہے، عرب و عجم ذلیل ہیں، عزت پہ آنا چاہتے ہیں، عزت لینا چاہتے ہیں، آپس میں بھی ساری دنیا کے انسانوں کے آگے بھی اوپر ہونا چاہتے ہیں، عزت لینا چاہتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا لا تشکو من امرک شیئا الی الخلق تکن اکرم الناس، اپنا ہاتھ اللہ کے آگے پھیلاؤ، اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، سب سے زیادہ اللہ تمہیں عزت والا بنا دے۔ ہاتھ نہ پھیلاؤ، مٹھی بند کر لو۔ دیکھو اللہ کے سامنے کوئی حاجت نہ چھوڑو، ساری سناؤ، اور مخلوق کے آگے گونگے بن جاؤ، کچھ نہ بتاؤ۔ ہمارے بات جو مسلمان حکمران ہیں وہ غیر مسلموں کے سامنے سائل بن کر کھڑے ہیں، ہم ایک دوسرے کے سامنے سائل بن کر کھڑے ہیں، ہم ایک دوسرے کے آگے فقیر بن کر کھڑے ہیں۔ یہ سارے اپنے ہاتھ نیچے کر کے اللہ کے آگے پھیلا دیں تو میرا نبی کہتا ہے اللہ تمہیں عزت دے کے دکھا دے گا۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اريد ان اكون اغنى الناس، میں چاہتا ہوں میں سب سے بڑا غنی ہو جاؤں، سب سے بڑا غنی ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کن قانعا تکن اغنى الناس، لالچ چھوڑ دے، طمع چھوڑ دے، حرص چھوڑ دے، تجھ سے بڑا غنی دھرتی پہ کوئی نہ ہوگا۔ ہارون رشید پانی پی رہا تھا، محمد بن سماک پاس بیٹھے تھے، ان سے کہنے لگا یہ بڑے محدث، کہنے لگا مجھے کوئی نصیحت تو کرو۔ کہنے لگا یہ بتاؤ یہ گلاس پانی صحرا میں تجھے نہ ملے اور تم مرنے پر آ جائے تو اس ایک گلاس کی کیا قیمت دو گے؟ کہنے لگا آدھا ملک دے دوں گا، پانی لے لوں گا۔ بھئی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سمندری بھی ہارون رشید کی حکومت کے تابع تھا، یہ وہ دور ہے۔ کہنے لگا پی لو، پی لیا۔ پھر وہ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ یہ پانی تیرے مثانے میں اٹک جائے اور تو تڑپ جائے، پر ایک آدمی کہ میں تیرا پیشاب نکالتا ہوں، کیا دو گے؟ کہنے لگا باقی آدھا ملک اس کو دے دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے ہارون جس ملک کے آدھے کی قیمت چند گھونٹ پانی ہو اور دوسرے آدھے کی قیمت چند قطرے پیشاب ہو، اس کی خاطر اللہ کو ناراض نہ کر دینا، اس کی خاطر جنت کو نہ جھولا دینا۔ تو میرے آپ کے نبی نے فرمایا حرص چھوڑ دے، ہوس چھوڑ دے، طمع چھوڑ دے، سب سے بڑا غنی بنے گا۔ اس نے کہا اريد ان يوسع علي رزقي، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بھی کشادہ ہو جائے۔ ایک ہے غنا، وہ دل کی چیز ہے جو میں نے ابھی بتایا، اور وہ چاہتا ہے میرا دل بھی غنی ہو، میرا ہاتھ بھی غنی ہو، میرا ہاتھ بھی کشادہ ہو۔ تو یا رسول اللہ اريد ان يوسع علي رزقي، میں چاہتا ہوں میرا رزق کھل جائے۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ ابے باوضو رہنے کے لیے کتنا زور لگانا پڑتا ہے؟ باوضو رہو، جب ٹوٹے کرو، جب ٹوٹے کرو۔ ایک تو اللہ کا نبی کا یہ وعدہ سچا ہوگا، رزق بڑھے گا۔ دوسرا ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے کا 15 دشمن۔ آپ نے پوچھا کون کون سے؟ کہنے کا پہلے نمبر پر تو آپ ہی ہو، پہلا دشمن تو میرے آپ ہو۔ پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ بھی میرا بڑا دشمن ہے۔ تو میرے بھائیوں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پاک زندگی لائے، پاک۔ یہ وہ اصول ہیں جن کو سیکھنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اريد ان تستجاب دعوت، میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں۔ سنتے ہیں کانوں سے، کتنے رب ساڈی تو سندا ہی نہیں پیا، انہی کانوں سے سن رہے ہیں۔ رب کتنے گیا؟ سندا ہی نہیں پیا ہے، رب ہے سندا بھی پیا ہے، گل تو سنو آخی کی جاندا ہے۔ یا رسول اللہ اريد ان تستجاب دعوتی، میری دعائیں قبول ہوں،
آپ نے کہا استنم من اکل الحرام تستجب دعوتک، حرام کھانا چھوڑ دے، اللہ تیری دعائیں عرشوں پہ اٹھا لے گا۔ جب لقمہ ہی حرام ہو تو میرا اللہ تو سنتا ہے، اور وہ شرط لگاؤ روٹی تو حلال کھاوت میں سمجھتا نہیں صحیح۔ استنم من اکل الحرام تستجب دعوتک، حرام کھانا چھوڑ دے، اللہ تیری دعائیں اوپر اٹھائے گا۔ یا رسول اللہ اريد ان اكون اعلم الناس، میں چاہتا ہوں میرا علم بھی بہت ہو جائے۔ تو آپ نے لمبی کتابیں پڑھنے کی بجائے فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس، تو تقوی اختیار کر سب سے بڑا عالم بن جائے گا۔ یا رسول اللہ اريد ان احشر في نور يوم القیامہ، میں چاہتا ہوں جب قیامت کے دن اٹھوں تو روشنی ہو میرے چاروں طرف۔ تو ہم نے کہا لا تظلم احدا، کسی پہ سمندری میں ظلم نہ کرنا، جب تو قیامت میں اٹھے گا تو نور ہی نور ہوگا تیرے چاروں طرف۔ اريد ان يسترني ربي يوم القیامہ، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرے گناہوں کا کسی کو پتہ نہ چلے، میرے گناہوں پہ پردہ پڑ جائے۔ تو میرے نبی نے فرمایا استر عیوب اخوانی یسترک ربک یوم القیامہ، تو اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب چھپایا کر، اللہ تیرے عیب چھپائے گا۔ ایسے نہ دوربینیں پھیٹ کر او کی کیتی جاندہ ہے، او کی کیتی جاندہ ہے، او کی کیتی جاندہ ہے، اوروں کی برائیاں دیکھنا چھوڑو۔ وہ معاشرہ کبھی نہیں عزت پا سکتا جو اوروں کی پگڑیاں اچھالنے کو اپنا شعار اور اپنا وطیرہ بنا چکاؤ۔ عیب چھپاؤ، عیب چھپاؤ، اچھالو نہیں چھپاؤ۔ ایک عادی مجرم چور ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، غلطی بڑے سے بڑے سے ہوتی ہے، نیک سے نیک سے ہوتی ہے، شریف سے شریف عورت سے بھی خطا ہوتی ہے، اور متقی سے متقی شخص سے بھی جرم ہوتا ہے، اس کو اچھالو نہیں چھپاؤ۔ ہمارے نبی کے سامنے آ کر ایک شخص نے کہا میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کریں، میرے اوپر حد لگائیں۔ آپ نے یوں منہ پھیر کر کہا چلے جاؤ، تو نے زنا کوئی نہیں کیا، چلے جاؤ۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عیب چھپائے جاتے ہیں۔ والضحى واللیل اذا سجا، ایک ترجمہ تو مشہور ہے دن کی قسم رات کی قسم، دو ترجمے امام راضی نے کیے ہیں، امام راضی وہ بتا رہا ہوں۔ والضحى تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو اپنی امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتا ہے۔ والضحى تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری شاہ زلفوں کی قسم۔ یہ دو ترجمے امام راضی نے اپنی تفسیر میں کی۔ ہمیں کہا عیب چھپاؤ، تمہارے چھپائے کہ یا رسول اللہ اريد الا يفضحني ربي يوم القیامہ۔ سنو سنو ایک بڑا نسخہ آ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں ذلت سے بچنا چاہتا ہوں۔ غور سے سنو بھائیو، میں ذلت سے بچنا چاہتا ہوں، میں ذلت سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہو ہم کیسے ذلیل ہو رہے ہیں؟ بھائی کوئی دلیل کی ضرورت ہے اس کے لیے ہے؟ میرے نبی نے کہا احفظ فرجک من الزنا، زنا چھوڑ دے اللہ ہر ذلت سے نکال لے گا۔ جس معاشرے میں زنا کے اڈے قائم ہو گئے اس معاشرے کو ذلت سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ احفظ فرجک من الزنا لا یفضحک ربک یوم القیامہ، تو زنا چھوڑ دے، یعنی سارا معاشرے سے زنا نکل جائے تو اللہ اس معاشرے کو ذلت سے نکال کر عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دے گا۔ کافروں پہ قیاس نہ کرو، ہر کافر زانی ہے، ان کو اللہ نے موت تک چھٹی دی ہوئی ہے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، جاؤ ہم نے تمہیں موت تک چھٹی دی ہے، اکٹھا ہی پکڑوں گا۔ یہ قانون میرے آپ کے جو میں بتا رہا ہوں۔ تو کہنے گا اريد ان يكمل ایمانی، میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ یہ بھی غور سے سننا بھائی، میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ تو میرے نبی نے کہا حسن خلقک یکمل ایمانک، اپنے اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان کامل ہو جائے گا۔ تہجد پڑھ، جہاد کر، علم پڑھ، تسبیح پڑھ، مراقبہ کر، ذکر خفی و جلی کر، نہیں 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 نہیں، ایمان کامل کس سے ہوگا؟ تو اپنے اخلاق بلند کر تیرا ایمان کامل ہو جائے۔ اور میرے نبی نے کہا اخلاق کے 360 شعبے ہیں، 360، ایک بھی کسی کو مل گیا تو جنت میں چلا جائے گا۔ ابو بکر سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے اندر کچھ ہے ان 360 میں؟ میرے اندر، آپ نے کہا تیرے اندر سارے ہی ہیں۔
ان 360 کو آپ نے 3 میں بند کر دیا. 3 میں 3 کام جو کر لے گا 360 اس کے اندر. فصل من قطع، جو تم سے نہ جوڑے تم اس سے جوڑو، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. سانو کا پوچھ گا نہیں، ایسا کیوں پوچھیے؟ ایسا کوئی چھوٹے پیو پتر ہیں، یہ ہمارا معاشرہ ہے. پڑوس میں میت ہو گئی ہے، نہیں جا رہا. اور کیوں نہیں جا رہا ہے؟ ساڈی واری کوئی آیا ہے اسی بھی نہیں جاونا، اور جو آیا ہے اس کے لیے کراچی بھی چلا جائے گا. پڑوس میں نہیں کوئی آیا، اسی کوئی نہیں جاننے ہیں کوئی ساڈی واری آیا. تو میرے نبی نے کہا تفصل من قطع، جو توڑے تم جوڑو. وتعطي من حرمك، جو تمہیں تمہارا مقام نہ دے تم اسے اس کا مقام دو. وتعف عن من ظلمك، جو ظلم زیادتی کرے معاف کر دو. کہ یہ 3 کام تم کر لو، تمہارے اخلاق مکمل، تمہارا ایمان مکمل، اور 2 باتوں کی ضمانت اللہ کا نبی کہتا ہے میں دیتا ہوں کہ تم یہ کام کرو، اللہ تمہیں دنیا میں عزت دے گا. نہ دے تو میری ضمانت قبول کرو. ہیں تم یہ 3 کام کرو، میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا. نہ دے گا تو میں ضامن ہوں، میں لے کے دوں گا. اور یہ تینوں ہی کام کوئی نہیں بھائی. اخلاق کے تو ویسے ہی جنازے نکلے پڑے. معاف کرنا، درگزر کرنا، جھک جانا، بچھ جانا، یہ لاکھوں نوافل سے بڑی بندگی ہے. یہ ہزاروں حج پر بھاری بندگی ہے. یہ ہزاروں لاکھوں تسبیحات پر بھاری بندگی ہے. چھوٹے ہو جاؤ. اور پھر جہاں رشتہ کا قرب ہے، ماں باپ، بہن بھائی، رشتے دار، خون کے رشتے، رشتے جاؤ. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. اللہ کہتا ہے ماں باپ کے آگے ایسے، اللہ کہتا ہے ماں باپ کے آگے پر بچھاؤ. پر ہے بھائی، کوئی ساڑھے پر ہیں. اللہ کہتا ہے پر بچھاؤ. میرا ایک دور کالج کا ہے، پھر اس کے بعد ادھر مدرسے کا ہے. تو میرا علاقہ راوی کے کنارے کا ہے، پلمبا. اس وقت جب میں اسکول کالج پڑھتا تھا زراعت کم تھی، جنگل بہت بڑا تھا. تو میں جب لاہور سے آتا تھا تو ہم اپنے بھائی چچا زاد سب مل ملا کر ہم اپنے نوکروں کو لے کر، آٹا لے کر، سامان لے کر جنگل میں چلے جاتے اور 8 دن جنگل میں بیٹھے رہتے تھے. یہ تیتر کا شکار کرتے تھے، وہیں پکایا، وہیں کھایا، وہیں سوئے. جب یہ جو آیت ہے نا جناح الذل، اس آیت کو میں اس زندگی سے سمجھا ہوں جب تیتر کو چھرا لگتا تھا تو گرتا تھا، گر کے اس کے پر یوں ہوتے تھے، ٹانگیں ایسے ہوتی تھی، گردن ایسے ہوتی. بے بس ہو کر ہمیں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ ہوں میرا چارہ کوئی نہیں، تو کوڑنا ہے تو میں پکڑنا ہے تو ایسے پڑھو. یہ آیت مجھے وہاں سے سمجھ میں آئی، ترجمے سے سمجھ میں نہیں آئی، وہاں سے سمجھ میں آئی کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے ماں باپ کے آگے ایسے بچھ جا جیسے پرندہ شکاری کے آگے گرا پڑا. کو چھاڑ بے شک پرندہ تو بے بسی سے گرتا ہے. ہمیں کہا من الرحمہ، من الرحمہ، تو محبت سے گر، کیونکہ ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. خراسان افغانستان میں ہے. یہاں سے ایک آدمی نے ماں کو کندھے پر بٹھایا اور پیدل لے کے مکے پہنچا، سارا حج کرایا کندھے پہ بٹھا کر. پھر عبید اللہ بن عمیر رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگا جناب میں نے ماں کو خراسان سے موڈھوں پہ بٹھایا، یہاں پہنچایا، حج کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے کہا 1 گھونٹ دودھ کا حق بھی ادا نہیں ہوا. اور جب ماں کو دوائی لا کے دینے کے لیے اولاد تیار نہ ہو، ایک ماں نے 10 بچے پالے، 10 بچے مل کر ایک ماں نہیں پال رہے. اب ہمارے نبی نے کہا کاش میرے ماں باپ ہوتے، میں ان کی بڑی خدمت کرتا، اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کھڑکی سے منہ نکال کر کہتی محمد، تو میں نماز چھوڑ کے کہتا جی اماں جان. یہ ماں باپ ہیں، یہ اخلاق ہیں، جو اخلاق آج مٹ چکے ہیں. آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے قرآن کی تلاوت سنی. ہم نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ. کہا حارثہ تو مدینے بیٹھا ہے تو اتنے تلاوت کتوں آ گیا؟ دیکھو نا، اگر 10-15-20 ہزار کا مجمع ہے تو ایڈے بڑے سپیکر لگے ہوئے ہیں. تو حارثہ مدینے میں، آواز جنت میں کیوں اپڑ گئی؟
تو فرشتوں نے کہا جی ماں کا خدمت گزار ہے، اللہ کو ایسا پسند آیا ہے جب بھی قرآن پڑھتا اللہ ساری جنت کو ہی سناتا ہے۔ وہی ماں جو سمندری میں دھکے کھا رہی نا، وہی ماں تو ماں کے کیسے خدمت گزار تھے؟ روٹی پکاتے، سالن پکاتے، نوالے بنا کے کھلاتے، کپڑے دھوتے، تیل لگاتے، کنگھی کرتے، جوئیں نکالتے، ایسے خدمت گزار۔ ہم لوگ اپنی بیویوں سے کہتے ہیں تو کر میری ماں دی، میں تو ویلا کوئی نہیں ہے۔ بیوی کے ذمے نہیں ہے، میرے ذمے ہے، میں اس کے پیٹ سے نکلا ہوں، وہ تو نہیں نکلے، میرے ذمے ہے ماں کے۔ میری بیوی کرے تو اس کا احسان ہے، نہ کرے تو وہ مجرم نہیں ہے۔ کتنے گھر اجاڑ کے رکھ دیے لوگوں نے، اے میری ماں دی خدمت نہیں کر دی لہذا میں انہوں چھڑ دیتا۔ بے وقوف، خدمت تو تیرے ذمے، تو نے اس کی چھاتی کا دودھ پیا ہے، تو نے اس کی چھاتیوں کو نوچا ہے۔ تو بھائیو، ایمان مکمل کرنا ہے، اخلاق بناؤ، اس کے بغیر ایمان نہیں بنتا ہے۔ ایمان کی تکمیل اچھے اخلاق سے ہے، درگزر، معاف کرنا۔ سبحان اللہ۔ بھائی اگر آپ کو کوئی جیل میں ڈال دے، پھر اسی کو آپ سے ضرورت پڑے تو آپ کا کتنا غصہ ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر والوں نے جیل میں ڈال دیا، 9 سال، 3 سے 9 سال، تو بے گناہ، اور اس جیل کے اندر گھٹن کے ماحول میں ایک دن گزارنا مشکل، 7-8 برس گزارے۔ بادشاہ کو خواب آیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو وہ قیدی کہنے لگا، ایک قیدی جیل میں تعبیر بتاتا ہے جس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اذکرنی عند ربک، وہ وہاں سے یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے ذمے تھا انسانی ناطے کہ دفاع ہو جاؤ، میں تو ان کو تعبیرہ مینو قید کی تھی، بیٹھو میں تعبیرہ کیوں دے، میں جاؤ۔ دشمن کا بھی بھلا چاہا، ان کو تعبیر بھی بتائی، ان کو تدبیر بھی بتائی، صرف یہ نہیں کہا 7 سال قحط 7 سال بارش، سب طریقہ بتایا، ایسا کرو 7 سال بارشیں ہوں گی، غلہ جمع کر لو اور اس کو خوشوں میں رکھو، اسے جدا نہ کرو ورنہ اسے گھن کھا جائے گا، جتنا ضرورت کا ہے مروڑ کے نکال کے کھا لو، باقی ایسے رکھو۔ پھر 7 سال قحط کے آئیں گے تو اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے وہ کھاتے رہنا، پھر اگلا سال آئے گا جب بارش ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ دے گا۔ کوئی دشمن کو بھی یہ تدبیریں بتاتا ہے، یہ نبی کے اخلاق ہیں جو قید کرنے والوں کو بھی طریقے بتا رہے ہیں نجات کے۔ تو بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی یہ ہے سارے مسائل کا حل۔ یہ فرد سے شروع ہوتی، اس کو طاقت سے نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا حکومت اعلان کرے چلو بھائی سمندری کے نوجوان آج کے بعد ماں باپ کی خدمت کریں، کتنی پولیس لائیں گے گھروں میں پہرا لگانے کے لیے کہ ماں کی خدمت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ کہاں سے پولیس لائیں گے؟ کہاں سے؟ چلو نماز کے لیے تو دکانیں بند کرا دیں گے، تو نماز تو پورا دین نہیں ہے، 24 گھنٹے کا دین حکومت کہاں سے قائم کرے گی؟ شمع بجھ چکی ہو تو جلانے سے فروزاں ہوتی ہے، ڈنڈے سے نہیں ہوتی۔ تو بھائیو، یہ تبلیغ کا کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو سیکھنے اور پھیلانے کی محنت ہے، یہ کرو، اللہ عالم کو دوبارہ ہدایت سے روشن کرے گا۔ اس وقت جتنا اضطراب اور بے چینی ہے، فیصلے آسمان سے ہو رہے، میں نے سارا مضمون اسی کو آپ کے سامنے پیش کیا، اس کے نکلنے کا حل بھی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے۔ میں نے ایک ایک جملے کا ترجمہ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، میری بات صرف بیچ میں ترجمانی کی تھی، ساری بات میں نے اللہ اس کے رسول کی نقل کر کے آپ تک پہنچائی ہے۔ کرنا میرے اور آپ کے ذمے ہے، اس کو کرنا بھی ہے، اس کو سیکھنا بھی ہے، اس کو آگے پہنچانا اور پھیلانا بھی ہے کہ یہ آخری امت ہے، آخری دین ہے، آخری کتاب ہے۔ 6 بر اعظم کے بسنے والے انسانوں کو لا الہ الا اللہ کا سبق سکھانا پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کو لے کر سیکھو اور پھرو اور چلو، آواز لگاؤ، صدا لگاؤ، خود بھی جاگو گے، اوروں کو بھی جگاؤ گے، خود بھی عمل کی اللہ توفیق دے گا، اور بھی عمل پر آئیں گے، اور اللہ کے فضل احسان سے اللہ ہدایت کی ہوا چلائے گا۔ اور وہ چلنے کو اتنا بڑا مجمع کبھی تصور نہیں تھا، ہمارے آگے تو 10 آدمی بیٹھے ہوتے تھے، وہ بھی کہتے ربا جا کی بکواس کی تھی جاننا، انہی کانوں سے سنا ہوا، انہی کانوں سے سنا۔ اور ایسے مسجدوں میں سے بستر اٹھا کے باہر، میں اس مولوی کی شکل آج تک نہیں بھول سکا، تو میں ماں بہنوں کی گالیاں دے رہا تھا،
اور مسجد سے ہمارے بستر اٹھا کے باہر پھینک رہا تھا اور کہا تسی کافر ہو، تسی وہابی ہو، تسی پتہ نہیں کیا ہو. اور میں نیا تبلیغ میں بالکل نیا، پہلا سفر میرا رائمنڈ سے. میں کو کتنے مر گئی تو نئی مصیبت نو پہ گئے. لیکن میں خود تجزیہ کر رہا تھا، میں بالکل نیا تھا تو میں تجزیہ کر رہا تھا کہ یہ کہتا ہے ہم عاشق رسول ہیں، یہ کیسا بے وقوف ہے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے اور مسجد میں ماں بیٹیوں کی گالیاں دے رہا ہے اور مسافروں کے بستر اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک رہا ہے. اور جن کو کہہ رہا ہے یہ گستاخ رسول ہیں وہ گالیاں سن کے بھی چپ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو دعائیں دیتے جا رہے ہیں. تو میرا خود ذہن کہہ رہا تھا یہ گستاخ ہے، یہ محبت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دور آنکھوں سے دکھایا کہ خلقت کا رخ پھر گیا. اس کے پیچھے لمبی قربانیوں کی اصلاح داستان ہے، صرف بیان تقریر نہیں ہے. بڑے قدم اٹھے ہیں اور بڑی جانیں کھپی ہیں، ہزاروں شمعیں جلتی ہیں اور لاکھوں پروانے قربان ہوتے ہیں، تب جا کر صبح صادق کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. تو یہ صرف تقریر قصہ نہیں ہے، قربانیوں کی داستان ہے. کرو گے اللہ چمکائے گا. صبح ہونے کو ہے، ہدایت کا نظام چلنے کو ہے. توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور لوگوں کو توبہ کروائیں. تو جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی بھی نظام چلا تب انجینا الذین ینہون عن السوء، اللہ انہیں بچائے گا جو اس کے لیے دھکے کھا رہے ہوں. تو اس وقت ساری دنیا سے توبہ کرانے کی ضرورت. خود بھی توبہ کریں، اپنے بھائی بہن رشتے داروں سے تو پاؤں پکڑ کے منت کر کے. دیکھو دل کی دنیا مر چکی ہو تو حکومت اسے زندہ نہیں کر سکتی. زمین بنجر ہو تو پانی لگائے بغیر، ہل لگائے بغیر اس میں دانہ نہیں اگتا ہے. تو ہم سب آج مل کر اجتماعی طور پہ توبہ کریں. اجتماعی طور کی توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے اور مجھے نظر بھی آ رہا ہے اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، بہت کم سفید بالوں والے نظر آ رہے ہیں. تو میں سارے بھائیوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑتا ہوں. آج چلہ تین چلہ تو چلو اپنی ترتیب سے دو گے، توبہ تو سارے کر کے اٹھو یہاں سے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ توبہ کی نیت کرتے سارے بھائی؟ پکی نیت تو کہو اپنی زبان سے یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. دیکھو ایک آدمی توبہ کرے نا تو ساتوں آسمان میں روشنیاں ہو جاتی ہیں اور فرشتے کہتے ہیں یہ روشنیاں کیسی ہیں؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے آج ایک بندے نے رب سے صلح کر لی ہے، اس کی خوشی میں ہے. جب یہ 15-20 ہزار کا مجمع توبہ کرے گا اور آسمان پہ کیا چراغاں ہوگا اور اللہ کتنا خوش ہوگا. اور جس نے دل سے کر لی ہے، دل سے کر لی، اس کو مبارک ہو کہ اللہ نے عرش پر اس کا نام لے کر اعلان کیا ہے فرشتوں فلاں فلاں کا بیٹا توبہ کر گیا، تم گواہ رہو میں نے سارا ہی معاف کر دی. اب صرف 2 چیزیں باقی ہیں. اگر فرض نہیں ادا کیے ہوئے تو ان کی قضا باقی. نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، سب معاف ہو گیا. گناہ قضا باقی ہے. قضا نماز، قضا روزہ، قضا زکوٰۃ، تھوڑا تھوڑا کر کے زکوٰۃ دیتے رہو. اور سردیوں میں روزے رکھ لیے، گرمیوں میں چھوڑ دیے. سردیوں میں قضا بھی آسان ہے، ایک نماز کے ساتھ ایک پڑھتے جاؤ. ایک آدمی نے 30 سال سے نماز نہیں پڑھی تو وہ کہاں پوری کرے گا؟ 50 سال کی عمر میں توبہ کر رہا ہے، 60 سال کی عمر میں توبہ کر رہا ہے تو 30 سال کی قضا کہاں سے دے گا؟ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھ لیا کرو. اللہ تعالیٰ کوئی کاروباری نہیں بے ٹکا رکھ کے حساب کرے، وہ تو بس دیکھتا ہی ہے ٹھیک ہے کر رہے چل بھی جاندی کرو کی بچنا، لیکن کرے ہی نہیں. اللہ آپ پہ بخشش سی، اللہ آپ پہ بخشش سی. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. یہ شیطان. اللہ بڑا غفور اور رحیم. مولوی صاحب ایویں ڈرائی جاندے ہو. میں نے کہا پھر امام حسین کا سر تو ایویں ہی نیزے پہ چڑھ گیا. اس کو کسی نے یہ نسخہ ہی نہ بتایا. سمندری والے امام حسین کو بتا دیتے کیوں جان کھپائی جانا ہے تو پتر قربان کی جانا. اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے. چھڑ برا قصہ کہانی. یا وہ نادان تھے یا ہم نادان ہیں. کوئی ایک تو ضرور نادان ہے. اب ان کو نادان کہو تو ایمان سے خالی ہو جاؤ گے، لہذا ہم ہی نادان ہیں. اور یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی نے ماں کی گود میں کہا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. پھر انہوں نے سر نیزے پہ چڑھا دیا اور معصوم بچوں کو آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا ہے. اس نہیں، صرف عبداللہ کے مرنے پر دل کٹا ہے اور اس کا خون اپنے 2 سال کا بچہ تھا، اس کا خون ہاتھوں میں لے کر ایسے آسمان کی طرف بلند کیا کہ مولا اگر تو اس حال پہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، لیکن ان سے تو بدلہ ضرور لینا. میں تو نہیں لے پا رہا، تو ان سے بدلہ ضرور لینا. تو نا امیدی بھی کفر ہے.
اور دلیری بھی کفر ہے، داڑھی تاری بخشش ہی کوئی نہیں، یہ بھی کفر ہے، اللہ پہ معاف کرتے ہیں نہ ڈراؤ، یہ بھی کفر ہے، کرو ڈرو کرو ڈرو، جب گناہ ہو جائے توبہ کرو، جب غلطی ہو جائے توبہ کرو، ورنہ تو ساری تاریخ ختم۔ ایک آدمی رات کو اس کے رو رہا ہے، ایک رات کو چوری کرنے جا رہا ہے، دونوں کو اللہ ایک جیسا کر رہی ہے۔ ایک عورت رات کو سجدے میں سر رکھ کے رو رہی ہے، ایک گھنگرو باندھ کے ناچ رہی ہے، اللہ دونوں کو برابر کر دے گا۔ ایک کا جام چھلک رہا ہے، ایک کی آنکھیں چھلک رہی ہیں، اللہ دونوں کو برابر کر دے گا۔ یہ کیسی بیوقوفی ہے؟ ام نجعل المتقین کالفجار افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ یہ تم کہاں سے کتابیں لے کر آئے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ اس سمندری کے انسان ہوں، پاکستان کے انسان ہوں، پوری دنیا کے انسان ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، میں نے تو قرآن میں کہا ہے کہ نیک اور بد برابر نہیں، تم نے کس کتاب میں پڑھا ہے کہ رات کا شرابی بھی بخشا جائے گا اور رات کا تہجد گزار بھی اسی ترازو میں تل جائے گا؟ نہیں۔ ایک آدمی رشوت لے کے گھر بھر رہا ہے اور دوسرا حلال روٹی میں بچہ دوائی سے تڑپ رہا ہے، پیسہ نہیں جیب میں دوائی دلا سکے، اللہ دونوں کو، افسروں کو دونوں کو برابر کر دے۔ جنید جمشید نے موسیقی چھوڑی تو جس دن اس نے موسیقی کو لات ماری ہے، پیپسی والوں نے 4.5 کروڑ روپے کی پیشکش کی تھی کہ 10 گانے گا کے دے دو، 4.5 کروڑ روپے لے لو، کہ نہیں، ختم۔ اور 6 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے بعد مجھے فون پر کہا آج میرے گھر میں ماں کو دوائی لانے کے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنی ماں کو دوائی لا کے دے سکوں، میرے گھر میں پیسہ نہیں ہے، لیکن حرام اب اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ 4.5 کروڑ کو لات مارنا اور پھر ماں کی دوائی کے لیے پیسے نہ ہونا، بیٹھ کے آنسو بہانا، یہ اور ایک آدمی ادھر ناچ ناچ کے پیسے اکٹھے کر رہے، دونوں برابر ہو جائیں گے؟ تو بھائیو، توبہ تو سب نے کری نا پکی پکی، اب ساری دنیا میں پھر کے توبہ کروانی ہے۔ اب اٹھو اور بولو اور بتاؤ، جو بھائی تیار ہو نام دو۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب باجوڑ میں بیان فرما رہے تھے۔